نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي محمد واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا پارہ 10 وَاعْلَمُوا شروع ہوا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث شریف آپ کو پہلے بیان کر دوں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی میں پڑا رہے گا۔ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھیں تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا۔ قرآن مجید اللہ کی رسی کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، اس پر غور و فکر اور تدبر کرتے رہیں، کیونکہ کتاب آنے کا مقصد یہی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں فرمایا، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں، اس کے اسرار اور اس کی حکمتوں کو جانیں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے، لیکن عموماً ہم صرف اس کی قرأت اور اس کے حفظ کو ہی نیکی کام سمجھ لیتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا، یعنی تلاوت ہی کو کافی سمجھ لیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ یحییٰ ابن سعید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں اور محمد بن یحییٰ بن حبان دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد نے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے وہ بتاؤ جو آپ نے اپنے والد سے سنا ہے۔ اس آدمی نے کہا، میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ زید بن ثابت جو کہ ایک صحابی تھے ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، آپ کا 7 دن میں قرآن مکمل کر لینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زید نے کہا، یہ اچھا کام ہے، لیکن میں اسے آدھے مہینے یا 10 دن میں پڑھ کر مکمل کروں تو یہ مجھے 7 دن میں پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے، اور آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ تو زید نے کہا کہ اس لیے تاکہ میں قرآن پر غور و فکر کروں اور اس کے مسائل پر رک کر تدبر کروں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ رک رک کر اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس لیے تلاوت کا معمول بھی آپ ترجمہ کرنے والے قرآن مجید سے بنا لیجئے، خصوصاً جہاں نیچے لفظ لفظ کا ترجمہ لکھا ہو، تاکہ پڑھتے پڑھتے آپ رک جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں اس سب پر غور کر سکیں، فکر کر سکیں، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی سمجھ لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کا حق ادا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اس مقصد کے لیے نہ پڑھا جائے جس کے لیے وہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح تدبر کرنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 41 سے ہمارے پارے کا آغاز ہوتا ہے، جس میں جنگ بدر کے پس منظر میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمان کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، اس لیے اس بنا پر مسلمانوں میں کشمکش بھی ہوئی اور ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی، تو اس پر انہیں آپس کے تعلقات درست کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر تربیت کرنے کے بعد یہاں پر وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا وہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، اور اس کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ اس کے 5 حصے ہوں گے۔ 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے صرف برکت کے لیے یہاں آیا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس مال میں سے کچھ نہیں چاہیے،
لیکن 5واں حصہ یعنی خمس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، اور پھر باقی حصے جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے ہیں، جس میں سے پیادہ 1 حصہ اور گھڑ سوار 2 حصے اور اس کے ایک گھوڑے کا خرچہ وغیرہ جو ہے۔ اس طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے قانون بتا دیے گئے۔ مال غنیمت کی صحیح تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ مال غنیمت ایک امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال غنیمت میں سے سوئی دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو اسے واپس کر دو، یعنی تقسیم سے پہلے کسی کو ایک سوئی بھی اس میں سے لینے کی اجازت نہیں ہے، اور مال غنیمت میں سے خیانت کرنے سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور ندامت ہوگا۔ پارے کا آغاز ان آیات مبارکہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی مختصر سی میں نے آپ کو احوال یعنی تفسیر کے طور پر بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ اور اے مسلمانوں، جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو، اس میں سے 5واں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن 2 فوجوں میں ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے، جبکہ تم میدان بدر کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ کافر دور والے کنارے پر تھے، اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے بہت نیچے بحیرہ کلزم کے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر ضرور اختلاف کرتے، اور لیکن ہوا یہ کہ تم دونوں گروہ آپس میں آمنے سامنے ہو گئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت قائم نہ کر سکے، اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے حق پہچان کر زندہ رہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اذ یریکہم اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلافات کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نظر میں تھوڑا دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو۔ یا ایھا الذین آمنو کے اگر مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی ہمیں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے، ایسے کوئی گروہ ہوں تو پھر ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیچھے ہٹ جانا چاہیے یا کمزور ہو جانا چاہیے؟ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ثابت قدم رہنا چاہیے، ایسے وقت میں تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے،
اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا کر پیش کیے اور وہ کہنے لگے آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کا خوف تو اس کے دل میں کیا ہونا تھا، تاہم اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہے، مشرکین ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، تو اس لیے وہ پیچھے پلٹ گیا تھا۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز حکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش آپ دیکھیں جب کہ فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والا عذاب چکھو، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بہت طاقتور سزا دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کی کوئی نعمت ہے جو اس نے کوئی کسی قوم کو بخشی ہو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کی حالت بدل لیں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔ کدأب آل فرعون، ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ بے شک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے ذرا نہیں ڈرتے۔ پھر اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بہکا دیں جو ان کے پیچھے ہوں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں، اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت بد عہدی کا خوف ہو تو برابری کی سطح پر ان کا عہد ان کے منہ پر دے ماریں، بے شک اللہ خیانت بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ سبقت لے گئے ہیں، بے شک وہی چالوں سے اللہ تعالیٰ اپنی چالوں سے ہی وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور ان کافروں کے مقابلے کے لیے تم بقدور بھر قوت، تیز و تف اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جن سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو ڈرائے رکھو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نام و صفات سمیع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی اور اس نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ دنیا بھر کے سب خزانے خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو جہاد پر ابھاریں۔ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 100 صابر ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ رکھتے۔
اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اس نے جان لیا کہ وہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ایسے ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، واللہ مع الصابرین۔ بار بار صبر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر صبر کرو گے تو اللہ کا ساتھ ملے گا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی انہیں قتل کرے۔ مسلمانوں، تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم بیان کی جا رہی ہیں۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب آ پکڑتا۔ پھر جو حلال پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جان لے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ سے خیانت دغا کرنا چاہیں تو وہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات علیم حکیم بیان کی جا رہی ہیں۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجروں کو اپنے ہاں جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کی دوستی سے تمہیں کوئی غرض نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو تم پر مدد لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد مچے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ سبحان اللہ۔ مہاجرین کے لیے کتنا درجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے فضیلت کیا ہے، کہ ان کے لیے بہت درجات ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصے دار بنتے تھے، اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب وارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتہ داروں میں منسلک ہوں گے۔ اللہ کی کتاب یا اللہ کے حکم سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل حکم یہی تھا، لیکن اخوت کی بنیاد پر صرف عارضی طور پر ایک دوسرے کا وارث بنا دیا گیا تھا، جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضروری ہو گیا اور اصل حکم نافذ کر دیا گیا تھا۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ مفسرین نے اس کے متعدد نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ کچھ سورہ برات آگے شروع ہو جائے گی، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کل لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہمارا پہلا ربع 10واں پارہ کا مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 75 پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔